السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ 2026 کا رمضان ہمارے بہت قریب آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کی زیادہ سے زیادہ برکات اور نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، کچھ 6 کام ایسے ہیں جو ہماری دیسی فیملیز میں بہت ہوتے ہیں، پر آپ نے کوشش کرنی ہے یہ 6 کام رمضان سے پہلے پہلے کر لو تاکہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزرے۔ رمضان کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں تاکہ اس کی جو ہر چیز کا جو ڈبل ثواب ہے وہ ہمیں مل سکے، ایک لمحے کی برکت حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلا کام ہمارا ہے شاپنگ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، رمضان آ رہا ہے، عید آ رہی ہے، تو شاپنگ کرنا تو مسٹ ہے۔ یقین مانیں، شاپنگ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، کپڑے لینے میں، میچنگ جولری، جوتے، کپڑے، پھر لیسیں، پھر درزی کو دینے، یہ اچھا خاصا ٹائم ٹیکنگ کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کل کی تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی بڑا کریز ہوتا ہے کہ ہمارا سوٹ کے ساتھ میچنگ جولری ہو، ہینڈ بیگ ہو، شوز ہو، تو یہ والا کام بہت ٹائم لیتا ہے۔ یہ آپ رمضان سے پہلے پہلے کر لو، کم سے کم چیزیں خرید کے لے لو، کپڑے درزی کو دے دو تاکہ آپ کا ایک کام برڈن ختم ہو جائے۔ آپ یقین مانیں، روزے کی حالت میں شاپنگ نہیں ہوتی۔ بعض لوگ روزے کی حالت میں نہیں کرتے، پر روزہ افطار کرنے کے بعد کرتے۔ جو رات کا ٹائم ہوتا ہے نا، آپ کی تراویح مس ہو جاتی ہیں، لیٹ ہو جاتی ہیں، آپ نے جتنا قرآن پاک رات کو پڑھنا ہوتا ہے وہ نیکسٹ ڈے چلے جاتا ہے، مطلب آپ اتنے تھک کے آتے ہو، پھر آپ کچھ نہیں کر پاتے، سوائے عشاء کی نماز بڑی مشکل سے پڑھی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ کم سے کم اپنی 80 سے 90% جو شاپنگ ہے رمضان سے پہلے پہلے کمپلیٹ کر لیں۔ نمبر 2، ڈیپ کلیننگ۔ ہمارے ہاں میں جب بچپن میں چھوٹی ہوتی تھی اسپیشل رمضان کے آخری عشرے گھر کی ڈیپ کلیننگ سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ ہر کمرے کی سامان کو باہر نکالنا، اس کو کمرے کو ایک دم نیو لک دینا۔ یقین کہ ڈیپ کلیننگ میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے۔ یقین مانیں، رمضان کوئی صفائیوں والا مہینہ نہیں، اسپیشل آخری عشرہ تو بالکل ہی، جتنی ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے وہ رمضان سے پہلے کر لیں، اگر کچھ رہ جاتی ہے وہ عید کے بعد کر لیں۔ اگر پھر بھی آپ کو کرنے کا ڈیلی کسی ایک گھر کے ایک کارنر کو 15 منٹ دینے لگ جائے، اس سے زیادہ مت ٹائم دے کہ آپ اتنی ڈیپ کلیننگ اتنا بیزی رہے کہ آپ کو پھر عبادت کرنے کا ہی ٹائم نہ ملے۔ نمبر 3، جو ہماری دیسی فیملیز میں ایک کام بڑا ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے قریب گھر کو پینٹ کروانے لگ جاتے ہیں، وائٹ واش کروانے لگ جاتے ہیں۔ یقین کریں، یہ ایک تو ٹائم ٹیکنگ اور بہت تھکا دینے والا کام ہے۔ گھر کے میلز الگ سے تھک جاتی، فیمیل الگ سے تھک جاتی، پہلے سامان فرنیچر کو ایک سائڈ پہ کرنا، پھر دوبارہ سیٹ کرنا، گھر کو دوبارہ نیٹ کلین کرنا، یہ بہت تھکا دینے والا کام ہے۔ اگر آپ عام روٹین میں بھی کرواتے ہیں اپنی دیسی فیملیز میں بہت سی فیملی خواتین جانتی کہ عام روٹین میں بھی بندے کے بس ہو جاتی، پھر وہ کسی اور کام کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اور جب رمضان کے اسپیشل آخری عشرے میں یہ کام سٹارٹ ہوتا سوچو کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی، باقی عبادات تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو رمضان میں تو ایک نماز نہیں مس کرنی چاہیے، اور کہاں ہم دنیاوی کام کے چکر پہ ہماری نمازیں صرف تھکاوٹ کی وجہ سے مس ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں، کوئی پینٹ شینٹ کروانا ہے، کوئی وائٹ واش کروانا ہے، رمضان سے پہلے پہلے کروا لیں، کیونکہ یہ بہت تھکا دینے والا کام ہے، بہت زیادہ۔ نمبر 4، اس رمضان کوشش کریں اپنے موبائل کو کم سے کم ٹائم دیں، مطلب کہ اس میں اسکرین ٹائم بھی کم کریں، لوگوں سے بات چیت کرنے والا ٹائم بھی کم یوز کریں، زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت تسبیح میں گزارنا ہے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہم آج کی جو ہے قوم کہہ لو، آج کے لوگ کہہ لو، موبائل کو بہت ٹائم دیتے ہیں، بہت ٹائم دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو کم سے ایک مثال دیتی ہوں، آپ اگر دن میں 4 گھنٹے موبائل یوز کرتے تو کوشش کرو رمضان میں وہ 4 گھنٹے 1 گھنٹے میں چینج کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ آگے پورا سال تو ہم رمضان، پورا سال 11 مہینے ہم موبائل تو یوز کرتے ہی رہتے ہیں کون سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کم سے کم اس مہینے اپنی جو موبائل دیکھنے کی روٹین ہے اسے ذرا سیٹ کریں، کم کریں۔ یہاں پہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک بھی کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور آگے شیئر بھی کر دیں۔ اچھا جی، 5ویں چیز، پلاننگ کرنا، اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا کہ اس رمضان ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کون سی ذکر کرنے، کون سی تسبیحاں کرنی ہے، کون سی سورت کو زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ ہر سال ایک بار قرآن پاک کمپلیٹ کرتے ہو، اس دفعہ ٹارگٹ بناؤ آپ 2 بار کمپلیٹ کرو، اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرو، کوئی تسبیح اللہ کی پیاری پکڑ لو، اس کا 1.25 لاکھ کمپلیٹ کرو رمضان میں، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تیسرا کلمہ۔ ٹارگٹ بنائے کہ جو آپ کا فری کا ٹائم
ٹائم ہو اس میں آپ تسبیح کرو، تاکہ 1.25 کرنے کی کوشش کرو. تاکہ دیکھو رمضان میں ہر چیز کا ڈبل ثواب ہے. نفل پڑھیں، اپنی حاجت کے لیے پڑھیں. جو نفلوں کا ٹائم ہے، نماز کو اچھے طریقے سے آرام سے ادا کریں. قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، تسبیح زیادہ سے زیادہ کریں. اس کی باقاعدہ پلاننگ کریں کہ اس رمضان میں نے قرآن پاک اتنی بار کمپلیٹ کرنا ہے، میں نے یہ تسبیح کو 1.25 کمپلیٹ کرنا ہے، یا میں نے اتنے نفل پڑھنے ہیں، ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے. پر یہ آپ کو پہلے سوچنا پڑے گا نا. ہوتا پتہ کہ رمضان آ جاتا ہے اور گزر بھی جاتا ہے، اور ہم بعض چیزوں کو نا سوچتے ہی رہ جاتے. تو یہ والا کام آپ رمضان سے پہلے کر لو. اور جی چھٹی چیز، اور جو سب سے زیادہ اہم ہے، اور ہماری دیسی فیملیز میں یہ چیز بہت عام ہے، خامی کہہ لو یا عادت کہہ لو، یہ چیز بہت عام ہے. دوسرے لوگوں کی برائی کرنا، مطلب چگلی کرنا. چگلی وہی ہوتی ہے نا جو اگلے بندے میں خامی ہوتی ہے پر اس کے پیٹھ پیچھے کرتے، اس کے منہ پہ نہیں کرتے کہ وہ ناراض ہو جائے گا، آپ سے بات نہیں کرے گا. اور یہ ہمارے ہاں بہت چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کسی سے فون کیا نا، 2 منٹ اس کے حال چال پوچھا، اس کے بعد آپ دنیا جہاں کے لوگوں کی برائیاں سٹارٹ کر دیتے ہو. پلیز 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 اس رمضان اس عادت پہ کنٹرول کریں کہ آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ سارا دن روزے کی حالت میں رہو. ہر اس کام سے بچو جو آپ کے روزے کے ثواب کو کم کرنے کی کوشش کرے. مطلب کہ آپ نہ ٹی وی دیکھو، نہ ڈرامے دیکھو، نہ سانگ سنو. موبائل کو بھی کم سے کم یوز کرو. قرآن پاک زیادہ پڑھو، تسبیحاں زیادہ کرو، ذکر زیادہ کرو. پر اینڈ میں آپ کسی ایسے بندے کی برائی کر کے بیٹھ جاؤ، اپنی ساری نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو. کیا وہ بندہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کی ساری نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں؟ اس رمضان ہم نے اپنی ایک ایک نیکی کی حفاظت کر لی کہ ہماری ساری نیکیاں، ہمارے سارے ثواب ہمارے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں جن کے بارے میں کچھ زیادہ اچھا بندہ نہیں بول پاتا. مت بولیں، آپ خاموش ہو جائیں. کم سے کم 1 مہینے کے لیے تو خاموش ہو جائیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آنے والا رمضان ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، ہم اس کی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں، اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خیر پیدا کرے، ہمارے ملک کے لیے پیدا کرے، تمام دنیا جہاں کے مسلمانوں کے لیے پیدا کرے. آمین ثم آمین. میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی کر لیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا، آگے شیئر بھی کر دیجیے گا. اللہ حافظ.